جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام مشہور ہوا، تاریخ چلی، آپ لوگوں تک ہمارے تک پہنچی ہے۔ یہ جی ایک شہزادہ تھا مصر کا، بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ کا نام تھا جی آسم، شہنشاہ کا بیٹا تھا ایک ہی، اور یہ بڑا خوبصورت تو بڑا حسین ترین تھا جی۔ اس کا ایک دفعہ اشارہ ہوا، خواب آئی، خواب کے اندر یہ جھیل کو بھی دیکھا، یہاں پری کو بھی اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ پری کا نام تھا بدیع جمال، جو ہزاروں پریوں میں خوبصورت، ہزاروں پریوں کی ملکہ سردار۔ اس سے پہلے انسان کی وادیاں یہاں نہیں ہوتی تھی۔ یہ کسی دور کے اندر، کسی وقت کے اندر اس کو پرستان اسی وجہ سے کھلایا جاتا تھا کہ یہ پریوں کا دیش تھا، اور ان چیزوں کی سرگاہ، حکومت، بادشاہی ان چیزوں کی چل رہی تھی انسان سے پہلے۔ جس وقت شہزادے نے صبح اٹھ کے اپنے والد کو یہ خواب بتائی، بادشاہ نے کہا کہ بیٹا پری تو آپ کو ضرور مل جائے گی، ور ملے گی محنت سے، کہ یہ جنات چیز ہے، یہ ناری مخلوق ہے، آپ ایک خاکی مخلوق، آپ کو کیسے ملے گی پری؟ جس وقت شہزادہ ایسے اداس ہو گیا کہ دیوانی حالت میں ہو گیا، اپنے گھر سے نکل پڑا۔ 1 سال اس کو رستہ ڈھونڈتے، تلاش کرتے گزر گیا، بیچ میں پھنس گیا۔ اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا رستے میں گزرتی۔ اس نے بتایا کہ ایک ملکہ پربت پہاڑ ہے اور اس کے پاس ایک کو قدرتی جھیل ہے، وہاں چلے جا شہزادہ، آپ کو پری ضرور ملا بھی گی کہ نظر بھی آ جائے گی۔ اور یہ ملکہ پربت کا نام اس سے شروع ہوا، اور اس وقت تک اس پہاڑ کو کسی نے پار نہیں کر سکا، سر نہیں ہوئی، کہ بڑے لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی تھی اور بڑے لوگ اس سے ناکام رہ گئے، مر گئی، اس وجہ سے کہ اس کے اوپر جنوں پریوں کا قبضہ ہے، ان چیزوں کے بسیرے اور ان چیزوں کی نگرانی، کہ ان چیزوں کا پہرا انسان کو دخل نہیں کرنے دیتی، وہ چیزیں گرا دیتی ہیں، انسان کو رکاوٹ دیتی ہیں، مار دیتی ہیں، اور جہاز ہیلی کاپٹر کو بھی اوپر سے گزرنے نہیں دیا۔ جس وقت شہزادے کو جی پھر اسی اللہ کے ولی بزرگ سے سلیمانی ٹوپی ملی جی، تو اس کی مدد میں 2 جن حاضر ہوئی۔ اب جنہوں نے وہاں سے اٹھایا کہ یہ سامنے پہاڑی ہے، جس کا اوپر مسجد بھی ہے تو چھوٹی یہ وادی بھی ہے، اور اس کے درمیان دونوں پہاڑوں کے درمیان گیپ ہے، پانی ادھر سے جاتا تھا، وہاں سے یہ پانی کا رستہ۔ تو اس وقت یہ جھیل تھی، ساری جھیل، پوری جھیل تھی فل، یہ اگر سے پہاڑ اس وقت میں بند تھی، ملی ہوئی، پانی ادھر سے جاتا۔ اس نے چیلا کاٹا ہے، جہاں عبادت کی ہے اللہ کی۔ 40ویں دن کے بعد چاند کی 14ویں رات ہے، فل مون والی رات۔ یہ جھیل کے اندر پری ایک ٹرین نے دیکھا کہ رات کا ایک حصہ ہے کہ جھیل کے اندر پری کھیل رہی ہیں اور نہا رہی ہیں، اور اس وقت انہوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ اس وقت شہزادے کی نگاہ پڑی، شہزادے نے اللہ کا شکریہ ادا کر کے انہوں جنوں کو بلایا کہ یہ پری جو ہے میرے قبضے کیسے آئے گی۔ جن پہنچے جی تو سب پریوں نے اپنے تاج کنارے پر رکھ کے جھیل کے اندر سیر تفریح کے لیے چلی گئی۔ اب جنہوں نے اس کا تاج خاموشی سے اٹھایا تو لے کر شہزادے کو دے دیا۔ پریاں جس وقت جھیل سے فارغ ہو کے جی باہر آئیں، اپنے اپنے تاج اٹھا کر پہنے، ملکہ کا تاج غائب ہے۔ وہ جس وقت بیاسری ہو گئی، اور اس نے دوسری سے پوچھا، دوسرے نے بھی کہا کہ اللہ کے بغیر ہمیں کوئی معلوم نہیں، اس سے پہلے کوئی چیز ہے نہیں۔ وہ تو ڈر کی ماری بھاگ گئی، اڑ گئی، اکیلے جس وقت رہ گئی ہے ملکہ۔ شہزادہ سامنے نکل آیا، شہزادے کو اس نے بولا کہ شہزادہ جلدی کر میرا تاج دے دے کہ میں ہوں ایک دیو کے قبضے میں، اگر وہ جن یہاں پہنچ گیا آپ کو بھی تو مجھے بھی ختم کر دے گا، مار ڈالے گا۔ شہزادے نے یہ بات نہیں مانی، شہزادے نے کہا جو کچھ اللہ کرے گا، پہلے مشکل سے ملی، اب میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے لے کے حاصل کر کے گیا ناران کی طرف، اللہ سے دعا مانگتے گئی۔ اللہ نے انہوں کی دعا کو قبول کیا کہ سچا وقت ہے اور سچا زمانہ ہے، اس وقت کی دعائیں بھی جو تھی جلتی اللہ کو قبول ہوتی تھی۔ سیدھے ایڈلویز میں پہنچ جاتا۔ جو پریاں واپس گئی تھیں انہوں نے فوری جا کے اس دیو کو اطلاع دی ہے کہ آج ہم سے ملکہ تے جدا ہو گئی جھیل میں۔ جس وقت دیو پہنچا تو دیو نے آ کے جھیل کے ارد گرد پری کی تلاش کی ہے، اس کو پری نہیں ملی۔ اس نے پھر یہ غصے سے یہ جھیل کو کیسے توڑا ہوا ہے، اس وقت یہ رستہ بنا ہے، اس نے رستہ بنایا اس وجہ سے کہ اس کے اندر ہوئے گی پری مجھے ملے گی۔ یہاں سے جس وقت تو سیلاب کی ہے، ناران میں جا کے سیلاب پہنچے، پری اور شہزادہ کے رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ، دیو کا خطرہ بھی آ گیا، پیچھے سے سیلاب بھی آ گیا، کیسے ہمیں محفوظ رکھ۔
اللہ کی قدرت ہے، زمین پھٹ گئی اور زمین نے انہوں کو رستہ دے دیا، ایک غار بن گیا، جس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی ہے، وہ غار ابھی بھی یہ نیچے موجود ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، کہ جس کے اندر ٹارچ روشنی اس وقت بھی کام نہیں کرتی، اس وجہ سے نہیں ہوتی، پھیلتی، کہ اس کے اندر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اس وقت، اور اللہ نے انہوں کی دعا کو قبول کیا، وہ دعا کا سلسلہ اس وقت تک جاری ہے۔ پھر یہاں سے دیو تلاش کرتا کرتا بابو سر ٹاپ تک گیا، اور اس سے آگے کو اسکردو سائڈ پہ دیوسئی پلین ایریا جو ہے، دیوسئی کا نام اسی دیو سے مشہور ہے، کہ وہ دیو جا کے اس پہاڑ کے اندر گھومتا رہا، پھرتا رہا، اس کو پری نہ ملی۔ اگر جا کے ایک پہاڑ پہ اس نے خودکشی سے دیو نے چھلانگ لگائی ہے، غصے سے اور صدمے سے، اسی پہاڑ کے اوپر کہتے ہیں کہ دیو جس وقت گرا ہے تو اس کا سانس نکل گیا، مر گیا پری کے صدمے سے۔ پری اور شہزادے کو بعد میں انہوں جنہوں نے بتایا کہ آج تک دیو ختم ہو چکا، ابھی خطرہ ٹل گیا، آزاد ہو گئی، اپنے ملک کو جا سکتے۔ پری کو اور شہزادے کو دونوں کو یہاں سے پھر نکال کے لے کے مصر کو پہنچایا۔ سیف شہزادے کا نام تھا، ملوک اس لیے نام اس کا پڑا کہ سیف کی اور ملکہ کی دونوں کی ملاقات یہاں ہوئی، جھیل پہ ملی، یہاں سے اس کو پری حاصل ہوئی، کامیاب ہو کے شہزادہ لے کے مصر کو گیا۔ اس کے بعد لوگ آنے شروع ہوئے، اور آج تک اس جھیل کی گہرائی بھی نہیں معلوم کر سکی، اور چاند کی 14ویں رات کو یہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، قدرت اس کی ہے۔ انسان کا اللہ کی نعمتوں کا نہ شکر ادا کر سکتا ہے، نہ تعریف بیان کر سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ جس وقت یہ چاند نکلتا ہے، چاند کی ریفلیکشن پڑتی ہے، اس کے اندر فل مون ہوتا ہے چاند کا، چاند، پہاڑ، آسمان، ستارے ایسے دیکھو اس کے اندر کہ جیسے شیشے کے اندر انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، اور ہزاروں قسم کے رنگ کلر اس رات میں بدلتے ہیں۔ اس رات میں یہ چیزیں ابھی بھی حاضری دیتی ہیں، پر اس رات میں خاص کر ٹائم جس کے اندر جو انسان اللہ کی یاد میں کچھ عبادت کے اندر باوضو ہو کے رہتا ہے اور تیاری کے اندر رہتا ہے، اس کو نظر بھی آ سکتی ہیں اور دکھائی بھی دیتی ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کا نظارہ اس رات میں ہوتا ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ اس کو کہیں بھی نہ جاؤں، یہ اس رات میں یہ نہیں سمجھتا انسان یہ پانی ہے یا شیشہ ہے، اور اس کے اندر بڑی اس رات میں کشش ہوتی ہے، انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شیشہ ہے یا اس کے چھلانگ لگانے کا ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کی تھوڑی جی اور باغ گلزارا بن یارا کسی کاری، بھائی باغ پکے میں آپ نہ ہوا کہ باغ میرے کسی کاری، وہ مالی دا کمی پانی دینا تے پر پر مشیقاں پاوے، مالک دا کمی پھل پھول لانا تے لاوے یا نہ لاوے، تے لوئے لوئے پر لے کڑیے تے جے تد پانڈا پر نا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا، وہ آویں آویں ناچر لاویں شرما دور اٹاویں، وہ بچھڑے سجون ملے جنانو تے شکر پڑا لکھے واری، کجے کچھ کھٹنا کھٹ لے بندیا تے سودا اس بازاروں، روز معشور ہو جنتی ہو سی تے فضل ہو سی دلے باروں، تے چڑیا چانے بساکھاں والا تے بساکھاں چھو وٹایا، چولی دے وچ لڑکا کھیڑے تے سیف ملوک شہزادہ، تے سیف ملوک
ਘਰੋਂ ਜੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਓਏ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੈਦਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੋਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਓਏ ਕੌਣ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਵਾਂਗ ਜਵਾਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸੋਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਵਾਨਾ ਤਾਂ ਪਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਖੇੜਾ ਮੇਰਾ ਹਟ ਜਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਓਏ ਮੈਂ ਪਰੀ ਤੂੰ ਆਦਮ ਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਦਮ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤ ਸਫਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਉਲਫਤ ਮੰਦੀ ਤੇ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਉਸ਼ਨਾਈ ਤੇ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਉਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਕਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਰਤ ਹੈ ਆਂਗੂਰ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਹਰੀ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮ ਆਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਲਵੇ ਯਾਰੀ ਖਵਾਲੀ ਰਬ ਦੀ ਤੇ ਮੇਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ